ناظرین کرام، ہم آج موجود ہے مدینہ منورہ، وہ مقدس سرزمین جہاں کی ہواؤں میں بھی ایک خاص خوشبو ہے اور جہاں کی مٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ کی جہاں بہت سی برکات ہے، وہیں یہاں کی ایک خاص سوات پوری دنیا میں مشہور ہے، اور وہ ہے یہاں کی کھجوریں۔ جو بھی کوئی زائر یا حاجی مکہ اور مدینہ کی مقدس گلیوں کا سفر کرتا ہے تو واپسی پر اس کے بیگ میں اپنے پیاروں کے لیے مدینہ کی کھجوروں کا تحفہ لازمی ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کھجوروں کی کتنی اقسام پائی جاتی ہے؟ یہاں کے باغات کی تاریخ کیا ہے، اور وہ کون سی کھجور ہے جسے حاجی سب سے زیادہ شوق سے خریدتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر اجوا کھجور، وہ کھجور جس کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص فضیلت بیان فرمائی۔ اجوا کھجور کا راز کیا ہے، اور اجناس کی اس کثرت میں آپ اصل اور نقل اجوا کھجور کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم مدینہ کی کھجوروں کی دنیا کا سفر کریں گے اور آپ کو وہ سچائیاں بتائیں گے جو شاید اس سے پہلے آپ کو معلوم نہ تھی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، کیونکہ یہ معلومات آپ کے اگلے سفر مدینہ میں بہت کام آنے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، مدینہ منورہ کی مٹی اور یہاں کا پانی کھجور کی کاشت کے لیے دنیا کا سب سے بہترین امتزاج مانا جاتا ہے۔ یوں تو سعودی عرب میں کھجوروں کی سینکڑوں اقسام ہیں، لیکن جو ذائقہ اور برکت مدینہ کی کھجور میں ہے وہ کہیں اور نہیں۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مدینہ کے ان مشہور اقسام کی جن کی مانگ پوری دنیا میں ہے۔ نمبر 1، اجوا۔ اجوا کھجوروں کی ملکہ، یہ باہر سے سیاہ مائل، گول اور نرم ہوتی ہے، جس پر باریک سفید لکیریں ہوتی ہے، اور اس کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے جس پر ہم آگے چل کے تفصیلی بات کریں گے۔ نمبر 2، صفاوی۔ یہ گہرے کالے رنگ کی لمبی کھجور ہوتی ہے۔ صفاوی کھجور اپنی نرمی اور مٹھاس کے لیے جانی جاتی ہے۔ اس کا ذائقہ کسی حد تک اجوا سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ سائز میں لمبی ہوتی ہے اور قیمت میں اجوا سے کم ہوتی ہے۔ نمبر 3، امبر۔ مدینہ کی مہنگی ترین کھجور میں سے ایک امبر اپنے بڑے سائز، سرخی مائل بھورے رنگ اور موٹے گودے کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور تحفے میں دینے کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 4، سویدا۔ اس کھجور کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 2 رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا نچلا حصہ براؤن اور اوپر کا حصہ ہلکا پیلا یا سنہری ہوتا ہے۔ یہ کرچی ہوتی ہے اور اس میں شوگر کی مقدار کم محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 5، مبروم۔ یہ پتلی، لمبی اور ہلکے بھورے رنگ کی کھجور ہے۔ مبروم کھجور تھوڑی سخت ہوتی ہے، لیکن چبانے میں اس کا ذائقہ انتہائی لذیذ اور منفرد ہوتا ہے۔ یہ دیر تک خراب نہیں ہوتی۔ نمبر 6، خضری۔ یہ ایک سستی اور بڑے سائز کی کھجور ہے جو گہرے بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کا گودا زیادہ ہوتا ہے اور یہ عام استعمال کے لیے بہت پسند کی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی روسانہ، بری اور شلبی جیسی درجنوں اقسام ہے جو صرف مدینہ منورہ کے بازاروں کی زینت بنتی ہے۔ ہر کھجور کا اپنا ایک الگ ذائقہ، اپنی بناوٹ اور افادیت ہے۔ ان خوبصورت اور لذیذ کھجور کو دیکھ کر ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ کہاں اور کیسے اگتی ہے۔ مدینہ منورہ کے چاروں اطراف، خصوصاً قبا اور اوالی کے علاقوں میں کھجور کے عظیم اور تاریخی باغات موجود ہے۔ ان باغات کی تاریخ 1400 سال سے بھی پرانی ہے، جب انصار مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین مکہ کا استقبال کیا تھا۔ مدینہ کے کھجور کے درخت نہلستان کو یہاں کے کسان اپنی اولاد کی طرح پالتے ہیں۔
کھجور کا ایک درخت مکمل پھل دینے میں تقریباً 5 سے 7 سال کا وقت لیتا ہے اور یہ کئی دہائیوں تک پھل دیتا رہتا ہے۔ پہلی باغات کو سیراب کرنے کے لیے زیر زمین میٹھے پانی کے کنویں استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں سے کئی کنووں کی تاریخ عہد رسالت سے جڑی ہوئی ہے۔ موسم بہار میں ان درختوں کی تلقیح یعنی پولینیشن کی جاتی ہے، جہاں کسان خود درختوں پر چڑھ کر نر کھجور کی بور کو مادہ درخت میں لگاتے ہیں۔ اس کے بعد گرمیوں کے عروج پر یعنی جولائی اور اگست کے مہینوں میں جب مدینہ کی دھوپ اپنے جوبن پر ہوتی ہے، یہ کھجوریں پک کر تیار ہوتی ہے۔ آج مدینہ میں جہاں روایتی اور تاریخی باغات ہیں، وہیں اب جدید ٹیکنالوجی سے لیس آرگینک فارمز بھی بن چکے ہیں، جہاں بین الاقوامی معیار کے مطابق کھجوروں کی صفائی، پیکنگ اور کولڈ سٹوریج کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ یہ دنیا بھر کے ملکوں میں برآمد کی جا سکتی ہے۔ جب حج اور عمرہ کا سیزن آتا ہے تو مدینہ منورہ کی کھجور مارکیٹ میں ایک عجیب ہی چہل پہل دیکھنے کو ملتی ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لاکھوں حاجی یہاں کھجوریں خریدتے ہیں، لیکن یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حاجی سب سے زیادہ کون سی کھجور خریدتے ہیں؟ حاجی بھائی اور بہنوں کی خریداری کا ایک خاص پیٹرن یعنی رجحان ہوتا ہے، جسے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، برکت اور شفا کے لیے اجوا۔ ہر حاجی کی پہلی ترجیح اجوا کھجور ہوتی ہے، چاہے بجٹ کم ہو یا زیادہ۔ ہر حاجی کم از کم 1 یا 2 کلو اجوا کھجور اپنے قریبی گھر والوں کے لیے ضرور خریدتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک عقیدت اور نبوی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ نمبر 2، تحائف کے لیے صفائی اور مبروم، جو کہ حاجی کو اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور محلے داروں میں بڑی مقدار میں کھجور تقسیم کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ ایسی کھجور کی تلاش میں ہوتے ہیں جو ذائقہ میں بھی بہترین ہو، دیکھنے میں بھی اچھی ہو اور قیمت میں بھی مناسب ہو۔ اس کے لیے صفاوی اور مبروم کھجوریں سب سے زیادہ خریدی جاتی ہے۔ صفاوی اپنے کالے رنگ کی وجہ سے اجوا کا متبادل لگتی ہے اور مبروم اپنی پائیداری کی وجہ سے بہت مقبول ہے۔ حاجی ان کھجوروں کو 5 کلو اور 10 کلو کے بڑے بکسوں میں خریدتے ہیں۔ نمبر 3، بجٹ فرینڈلی، حضری اور زاہدی۔ وہ حاجی جن کا بجٹ تھوڑا محدود ہوتا ہے یا جنہیں بہت زیادہ مقدار میں کھجوریں بانٹنی ہوتی ہے، وہ خضری یا سکی، جس کو سکری بھی کہتے ہیں، کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ کھجور سستی ہوتی ہے لیکن ان کا معیار اور ذائقہ بھی بہت شاندار ہوتا ہے۔ اس طرح مدینہ کے بازار ہر انسان کی جیب اور پسند کے مطابق کھجوریں فراہم کرتا ہے اور کوئی بھی زائر یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ناظرین کرام، اب میں ویڈیو کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جس سے ہم ایک اہم بات آپ کو بتائیں گے، یعنی اجوا کھجور کا راز۔ آخر اس کاری چھوٹی اور بظاہر عام سی دیکھنے والی کھجور میں ایسا کیا راز ہے؟ اسے کھجوروں کا بادشاہ یا ملکہ کہا جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا راز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لی، اس دن اسے نہ تو کوئی زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی جادو۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے، یہ کوئی عام طبی فائدہ نہیں، یہ ایک روحانی اور مابعد طبعاتی تحفظ ہے جو اس کھجور کو حاصل ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے۔ جدید سائنس نے جب مدینہ کی اجوا کھجور پر ریسرچ کی تو سائنسدان حیران رہ گئے۔ اجوا کھجور میں اینٹی آکسیڈیشن کی مقدار دنیا کے تمام کھجوروں سے زیادہ پائی گئی۔ یہ دل کی صحت کے لیے اکسیر ہے۔ اس کے اندر موجود منرلز میگنیشیم اور پوٹاشیم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں اور دل کی شریانوں کو کھولتے ہیں۔ میڈیکل سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ اجوا کھجور جگر کے امراض اور کینسر کے خلاف مدافعت پیدا کرتی ہے۔ اجوا کے ایک اور راز یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ کی خاص زمین کے علاوہ دنیا میں کہیں اور اس معیار اور خاصیت کے ساتھ نہیں اگتی۔ کئی لوگوں نے اس کے پودے دوسرے ممالک میں لگانے کی کوشش کی، لیکن جو بات مدینہ کی مٹی اور آب و ہوا میں ہے، وہ تاثیر کہیں اور پیدا نہ ہو سکی۔
یہی اجوا کھجور کا اصل راز ہے۔ اجوا کھجور کی اتنی زیادہ مانگ اور اونچی قیمت کی وجہ سے مارکیٹ میں بہت سے دھوکے باز متحرک ہو جاتے ہیں۔ اکثر دکاندار کم قیمت کالی کھجوروں جیسے صفاوی یا مدینہ سے باہر کی کالی کھجوریں کو اجوا کہہ کر بولے بالے حاجیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو پھر اصل اجوا کی پہچان کیسے کی جائے؟ چلیے ہم آپ کو 5 آسان طریقے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، رنگ اور چمک۔ اصل اجوا کھجور گہرے کالے رنگ کی ہوتی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ چمکدار یا آئلی نہیں ہوتی۔ اگر کھجور پر بہت زیادہ چمک ہے یا وہ لیسدار ہے تو ہو سکتا ہے اس پر شیرہ یا تیل لگایا گیا ہو۔ اصل اجوا کا رنگ کالے اور سطح مٹیلی ہوتی ہے۔ نمبر 2، سفید باریک لکیریں۔ اگر آپ اجوا کھجور کو غور سے دیکھیں تو اس کی جلد پر آپ کو بہت باریک سفید یا ہلکی پیلی لکیریں نظر آئے گی جو ایک خوبصورت پیٹرن بناتی ہے۔ یہ لکیریں کسی دوسری کالی کھجور پر اس طرح موجود نہیں ہوتی۔ نمبر 3، سائز اور بناوٹ۔ اصل اجوا کھجور عام طور پر سائز میں چھوٹی یا درمیانی ہوتی ہے اور اس کی شکل گولائی مائل ہوتی ہے۔ صفاوی کھجور لمبی ہوتی ہے جبکہ اجوا کھجور گول ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو بہت بڑے سائز کی لمبی کھجور اجوا کہہ کر دے رہا ہے تو محتاط ہو جائیے۔ نمبر 4، گٹھلی کا نشان۔ اصل اجوا کی گٹھلی بھی ایک پہچان ہے۔ اس کی گٹھلی چھوٹی ہوتی ہے اور اس پر بھی خاص نقش و نگار ہوتے ہیں۔ مدینہ کے پرانے لوگ کہتے ہیں کہ اصل اجوا کی گٹھلی پر ایک خاص نشان ہوتا ہے جو کلمہ یا اللہ کے نام سے مشابہت رکھتا ہے یا بہت باریک لکیروں کا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ ذائقہ اور بناوٹ۔ 5ویں نمبر پہ اگر آپ دیکھیں، جب آپ اصل اجوا کو منہ میں رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ میٹھی نہیں ہوگی۔ اس کی مٹھاس بھی متوازن اور ملائم ہوتی ہے۔ یہ چبانے میں نرم ہوتی ہے لیکن اس کا گودا ریشہ دار نہیں ہوتا بلکہ منہ میں گلنے والا ہوتا ہے۔ ناظرین، جب بھی کھجور خریدے کسی معتبر اور پرانی دکان سے خریدے اور مارکیٹ ریٹ سے بھی زیادہ سستی ملنے والی اجوا کھجور پر شک ضرور کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی مدینہ منورہ کی برکتوں سے بری کھجوروں کی کہانی۔ مدینہ کی کھجور صرف ایک پھل نہیں بلکہ ایک عقیدت ہے اور شفا ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگلی بار جب آپ مدینہ منورہ جائیں یا ابھی جو آپ حج پہ آئے ہیں تو ان باغات کی تاریخ کو ذہن میں رکھ کر اور اصل اجوا کی پہچان کے ساتھ خریداری کیجیے گا تاکہ آپ کو بہترین اور خالص سوغات مل سکے۔ امید ہے آپ کو یہ تفصیلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے ان دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں جو حج یا عمرے پر جانے والے ہیں یا آ چکے ہیں تاکہ وہ دھوکے سے بچ سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی ہی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتی رہے۔ اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی پسندیدہ کھجور کون سی ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بات اب حاضر نصیب فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ پاک ان کو ہر قسم کی مصیبت پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔